حمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ دوستان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند روز قبل قبلہ سیدی امام الغیرت حضور مفتی اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب طال عمرہ، آپ نے حیضی بچے والی حدیث پر تبصرہ فرمایا اور اس کو موضوع و باطل ثابت کیا، روایتاً بھی اور درایتاً بھی۔ اس طرح کہ اس کی روایت میں ایک راوی ہے زید بن جبیرہ، جس کے متعلق علماء محدثین نے بہت ہی شدید جرح کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، حتیٰ کہ بعض ائمہ نے تو اس پر لیس بشیء کا حکم لگایا، اور امام ابن عدی نے الکامل فی ضعفاء الرجال میں اسی زید بن جبیرہ کے حالات میں فرمایا وَهَذَا إِذَا رَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ مِثْلُ سُوَيْدٍ مَعَ ضَعْفِهِ فَلَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْبَلَاءَ مِنْ زَيْدٍ أَوْ مِنْ سُوَيْدٍ۔ امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ جب زید بن جبیرہ سے سوید جیسا ضعیف راوی روایت کرے تو اس وقت یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ بلا زید کی طرف سے ہے یا سوید کی طرف سے۔ اب امام ابن عدی نے یہاں پر مثل سوید کا لفظ ذکر فرمایا، اور لفظ مثل تعمیم کے لیے آتا ہے، لہذا امام ابن عدی کے کلام سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سوید جیسا جو بھی ضعیف راوی زید بن جبیرہ سے روایت کرے گا تو وہ روایت یقینی طور پر بلا کا مصداق ہوگی۔ اب تردد اور شک اس بات میں ہے کہ وہ جو بلا ہے وہ اس زید کی طرف سے ہے یا جو دوسرا ضعیف راوی ہے اس کی طرف سے۔ تردد اور شک صرف اس بات میں ہے، باقی رہا وہ حدیث تو وہ یقینی طور پر بلا ہے۔ امام ابن عدی یہ فرما رہے ہیں، اور علماء محدثین کے ہاں جب لفظ بلا کا استعمال کسی حدیث کے لیے کیا جاتا ہے تو اس سے وہ موضوع کا مترادف مراد لیتے ہیں، یعنی جو حدیث بلا ہے وہ حدیث موضوع ہے۔ اس پر دلیل کے طور پر میں امام جلال الدین سیوطی کی اللآل المصنوعہ سے ایک عبارت پیش کرتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے پہلی جلد صفحہ نمبر 91 پر یہ روایت موجود ہے، اس میں امام ابن جوزی حکم لگا رہے ہیں موضوع۔ آگے فرماتے ہیں قال ابن عدی حدیث عجیب وابو الیسر لیس بالمعروف فلا ادری البلاء منہ او من غیرہ۔ تو اب دیکھو امام ابن جوزی موضوع کا حکم لگاتے ہیں، آگے اپنی موافقت میں امام ابن عدی کا قول ذکر کرتے ہیں جو آپ نے اس حدیث کے متعلق ارشاد فرمایا کہ امام ابن عدی نے بھی اس حدیث کو بلا کا مصداق قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ بلا اس کی طرف سے ہے یعنی ابو الیسر کی طرف سے ہے یا اس کے غیر کسی اور کی طرف سے۔ تو دیکھو امام ابن جوزی ایک حدیث کو موضوع قرار دے رہے ہیں اور اپنی موافقت میں امام ابن عدی کا قول پیش کر رہے ہیں، اور امام ابن عدی اسی حدیث کو بلا کہہ رہے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ علماء کے ہاں جب بلا کا لفظ کسی حدیث کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے موضوع ہی مراد ہوتا ہے، اسی لیے امام ابن جوزی نے اپنی موافقت کے لیے امام ابن عدی کے قول کو ذکر کیا۔ آگے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں قلت قال ابن عساکر هذا حدیث منکر وقال الذهبی هذا خبر کذب واللہ اعلم۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی طرف سے اب حکم لگا رہے ہیں، تو آپ نے بھی دو ائمہ کا حکم ذکر کر دیا۔ امام ابن عساکر فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، اور امام ذہبی فرماتے ہیں یہ خبر کذب ہے، جھوٹی خبر ہے۔ تو خبر کذب یہ بھی موضوع کا مترادف ہے، تو امام سیوطی بھی اتفاق کر رہے ہیں بلا کے موضوع کے مترادف ہونے پر۔
اور امام ذہبی بھی اتفاق کر رہے ہیں بلا کے موضوع کا مترادف ہونے پر، اور امام ابن جوزی بھی اتفاق کر رہے ہیں بلا کے موضوع کا مترادف ہونے پر۔ لہذا امام ابن عدی نے جو فرمایا کہ زید بن جبیرہ سے جب سوید جیسا ضعیف راوی روایت کرے تو اس وقت وہ حدیث یقیناً بلا ہوگی، اس کا مطلب ہے وہ حدیث یقیناً موضوع ہوگی۔ اب چلتے ہیں اس حیضی بچے والی حدیث کی طرف۔ تو امام ابن عدی نے اس کو یہ فرمانے کے بعد ذکر کیا ہے من لم یعرف حق عطرتی والانصار والعرب، یہ حدیث۔ اس میں زید بن جبیرہ سے اسماعیل بن عیاش روایت کر رہا ہے، جس کے متعلق نیچے لکھا ہوا ہے وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشَ فَضَعِيفٌ، کہ اسماعیل بن عیاش جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اور اسماعیل بن عیاش کے متعلق تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں اسی کے حالات میں علماء محدثین کے اقوال موجود ہیں، ان میں سے میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علماء محدثین کے اس کے متعلق دو گروہ ہیں، بعض وہ ہیں جو اس کو مطلقاً ضعیف قرار دیتے ہیں، اور بعض مشائخ کی بنسبت اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تہذیب الکمال میں لکھا ہوا ہے وقال ابو داود سألت احمد عن اسماعیل بن عیاش فقال ما حدث عن مشایخهم قلت الشامیین قال نعم فاما ما حدث عن غیرهم فعنده مناکیر۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے پوچھا اسماعیل بن عیاش کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ جو اس نے اپنے شامی مشائخ سے، جو شام میں رہنے والے اس کے مشائخ ہیں، ان سے جو اس نے روایات کی ہیں وہ صحیح ہیں، اور وہ احادیث جو اس نے غیر اہل شام کے مشائخ سے روایت کی ہیں تو آپ فرماتے ہیں فَعِنْدَهُ مناکیر، پھر اس کے لیے مناکیر۔ یہ امام ابو داؤد فرما رہے ہیں۔ آگے وقال محمد بن عثمان بن ابی شیبہ عن علی بن مدینی قال يوثق فيما روى عن اصحابه اهل الشام فاما ما روى عن غير اهل الشام ففيه ضعف۔ امام محمد بن عثمان بن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ علی بن مدینی نے فرمایا کہ اسماعیل بن عیاش کی ان احادیث کے متعلق جو اس نے اپنے اصحاب اہل شام سے روایت کی توثیق کی جاتی ہے، اور ان احادیث کے متعلق جو اس نے غیر اہل شام سے روایت کی ضعیف کی جاتی ہے۔ یہ علی بن مدینی فرما رہے ہیں۔ آگے وقال عمر بن علی اذا حدث عن اہل بلاده فصحیح واذا حدث عن اہل المدینہ مثل ہشام بن عروہ ویحیٰ بن سعید وسہیل بن ابی صالح فلیس بشیء۔ امام عمر بن علی فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل بن عیاش اپنے شہر والوں سے روایت کرے، یعنی شامیوں سے روایت کرے، تو اس وقت اس کی روایت صحیح ہے، اور جب یہ اہل مدینہ سے روایت کرے، ہشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید اور سہیل بن ابی صالح کی طرح، تو آپ فرماتے ہیں فلیس بشیء، اس وقت یہ کوئی شے نہیں، یعنی یہ کسی درجے کا ہی نہیں ہے، اس وقت اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ عمر بن علی فرما رہے ہیں۔ اب بہت بڑا حوالہ دینا چاہتا ہوں امام بخاری کا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اذا حدث عن اہل بلده فصحیح واذا حدث عن غیر اہل بلده ففیہ نظر۔ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ جب یہ اپنے شہر والوں سے روایت کرے تو اس وقت صحیح ہے، اور جب غیر شہر والوں سے روایت کرے تو اس وقت اس میں نظر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب امام بخاری کسی راوی کے متعلق فرما دیں فیہ نظر، تو اس وقت زیادہ تر اس سے مراد یا تو کذاب ہوتا ہے یا ضعیف جدا ہوتا ہے۔ یہ تھے وہ ائمہ کرام جو اس کو ضعیف اضافی کہتے ہیں، یعنی کہ بعض مشائخ کی طرح کی بنسبت یہ ضعیف ہے، بعض مشائخ کی بنسبت یہ ثقہ ہے، قوی ہے۔ اب جو ائمہ کرام اس کو مطلقاً ضعیف قرار دیتے ہیں ان میں سے ایک امام ہے امام ابو اسحاق الفزاری،
یہ فرماتے ہیں زکریا بن عدی سے وَلَا تَكْتُبْ عَنْ اسماعیل بن عیاش مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ وَلَا غَيْرِهِ۔ امام ابو اسحاق فزاری فرما رہے ہیں کہ تو نہ لکھ اسماعیل بن عیاش سے، چاہے اس نے معروفین سے روایت کی ہو یا غیر معروفین سے روایت کی ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کی کوئی بات نہ لے، یہ اس درجے کا ہی نہیں کہ اس کی کوئی بات لکھی جائے، کہ امام ابو اسحاق فزاری فرما رہے ہیں۔ تو اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مطلقاً ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے ابو صالح الفراء قال قلت لأبي اسحاق الفزاري اني اريد مكة واريد ان امر بحمص وثم رجل يقال له اسماعيل بن عياش فاسمع منه قال لا ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه قال ابو صالح كان الفزاري قد روى عن اسماعيل بن عياش ثم تركه۔ امام ابو صالح الفراء فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق الفزاری سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مکہ شریف میں جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ حمص سے گزر کر جاؤں۔ حمص شام میں ایک علاقے کا نام ہے، یہ اسماعیل بن عیاش یہ حمصی ہے، تو میں حمص سے گزر کر جاؤں، وہاں پر ایک شخص ہے اسماعیل بن عیاش، آپ کیا فرماتے ہیں اس سے میں کچھ سن لوں، یعنی جو اس کے پاس روایات ہیں کیا ان میں سے کچھ سن لوں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں سننا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ذاک رجل لا یدری ما یخرج من رأسہ، یہ تو ایسا شخص ہے کہ نہیں جانتا کہ کیا بول رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں امام ابو صالح کہ ابو اسحاق فزاری پہلے اس سے روایت لیتے رہے لیکن بعد میں اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو دوستو معلوم ہو گیا کہ اس کے متعلق علماء محدثین کے دو طرح کے گروہ ہیں، بعض اس کو مطلقاً ضعیف قرار دیتے ہیں اور بعض اس کو بعض مشائخ کی بنسبت ضعیف قرار دیتے ہیں۔ بہرحال ہے یہ ضعیف۔ تو امام ابن عدی نے یہ فرمایا تھا کہ زید بن جبیرہ سے جب کوئی سوید جیسا ضعیف راوی روایت کرے تو اس وقت سمجھ لینا کہ یقینی طور پر وہ جو حدیث ہے وہ بلا ہے، یعنی موضوع ہے۔ تو اب دیکھو یہاں پر یہ جو من لم یعرف حق اطرتی والی حدیث ہے، اس کو زید بن جبیرہ سے اسماعیل بن عیاش ضعیف راوی روایت کر رہا ہے، تو امام ابن عدی کے مطابق تو یہ بلا بن جائے گی۔ کیوں؟ آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب زید بن جبیرہ سے کوئی ضعیف راوی سوید جیسا روایت کرے گا تو وہ بلا ہوگی، لہذا آپ کے نزدیک یہ حدیث یہ بلا ہے۔ اسی لیے سیدی امام الغیرت نے امام ابن عدی کے حوالے سے اپنے بیان شریف میں ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث موضوع و باطل۔ تو اب اے ملا خانے والی، جو بھی بکواس کرنی ہے وہ امام ابن عدی پر کر، سیدی امام الغیرت پر جو تم بکواس کرتے ہو وہ صرف ان تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ بڑے بڑے ائمہ تک تمہاری بکواس چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی بات نہیں کرتے، ائمہ کرام کی اتباع میں بات کرتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث حیضی بچے والی موضوع و باطل ہے۔ اب سیدی امام الغیرت کے اسی تبصرے پر کراچی کے ایک مولوی شاہد بندیالوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کلام کرنے کی جسارت کی۔ خدا تعالی بہتر جانتا ہے کہ یہ ان کی کم فہمی کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے۔ تو انہوں نے حیض کی حالت میں نطفہ ٹھہرنے پر ایک حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا، جس کا حوالہ انہوں نے شرح ابن بطال کا دیا۔ یہ شرح ابن بطال ہے، کتاب اللباس میں یہ حدیث موجود ہے۔ روا بن وہب عن یحییٰ بن ایوب عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس قال المؤنثون اولاد الجن قیل له وکیف قال نهى الله ورسوله ان یأتی الرجل امرأته وهي حائض فاذا اتاها سبقه الشیطان الیها فحملت منه فاتت بالمؤنث۔ یہ حدیث ہے جس کو بندیالوی صاحب نے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ حیض کی حالت میں نطفہ ٹھہر پڑتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہجڑے جن کی اولاد ہے۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ جل شانہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بات سے
کہ مرد حیض کی حالت میں اپنی عورت سے ہم بستری کرے. تو جب بندہ اپنی عورت سے اس کی حیض کی حالت میں ہم بستری کرتا ہے تو شیطان سبقت لے جاتا ہے اور جو نطفہ ٹھہرتا ہے اس سے ہجڑے پیدا ہوتا ہے. یہ حدیث انہوں نے اس لیے پیش کی کہ دیکھو یہاں پر نطفہ ٹھہر رہا ہے حیض کی حالت میں اور ہجڑے پیدا ہو رہے ہیں، لہذا حیض کی حالت میں نطفے کا ٹھہرنا ثابت ہوگا. اب ہم اس حدیث پر روایتاً بھی کلام کریں گے اور درایتاً بھی کلام کریں گے. تو دوستو یہ حدیث شرح ابن بطال میں پوری سند کے ساتھ موجود نہیں ہے اور نہ ہی الجامع فی الحدیث میں پوری سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، بلکہ یہ حدیث پوری سند کے ساتھ الکامل فی ضعفاء الرجال میں امام ابن عدی کے پاس ہے. امام ابن عدی نے اس حدیث کو یحییٰ بن ایوب کے حالات میں ذکر فرمایا اور پوری سند ذکر کی. اس کا پہلا راوی ہے ابراہیم بن اسماعیل الفرج الغافقی جو کہ مجہول الحال ہے. دوسرا راوی ہے احمد بن عبد الرحمن بن وہب، تقریب میں لکھا ہوا ہے صدوق تغیر بآخر. اور امام ابن القطان فاسی بہت بڑے مجتہد امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب النظر فی احکام النظر بحاسۃ البصر میں اسی حدیث کو ذکر کر کے نیچے فرمایا وابن عبد الرحمن بن وہب ویحییٰ بن ایوب ضعیفان، کہ ابن عبد الرحمن بن وہب یعنی احمد بن عبد الرحمن بن وہب اور یحییٰ بن ایوب دونوں ضعیف ہیں. اس روایت میں یہ دونوں آ رہے ہیں اور یہ دونوں ضعیف ہیں. یہ امام ابن القطان فاسی فرما رہے ہیں، بہت بڑے امام. اب چلتے ہیں اس حکم کی طرف جو امام ابن عدی نے اس روایت پر لگایا. تو امام ابن عدی نے اس حدیث کو ذکر کیا، اس کے تحت ایک اور حدیث کو ذکر کیا اور فرمایا وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لِيَحْيَىٰ بِنْ أَيُّوبَ عَنِ بْنِ جُرَيْجَ غَيْرُ مَحْفُوظَيْن. امام ابن عدی فرماتے ہیں یہ دونوں حدیثیں جو یحییٰ بن ایوب نے ابن جریج سے روایت کی ہیں یہ دونوں غیر محفوظ ہیں. یہ امام ابن عدی حکم لگا رہے ہیں. اور غیر محفوظ یہ شاذ اور منکر کا مترادف استعمال ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء متقدمین کے ہاں شاذ اور منکر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے تھے. سب سے پہلے وہ امام جنہوں نے شاذ اور منکر کے درمیان فرق کیا وہ امام ابن حجر ہے. آپ سے پہلے تمام ائمہ محدثین کے پاس شاذ اور منکر یہ مترادف استعمال ہوتے تھے، ہم معنی استعمال ہوتے تھے. تو غیر محفوظ امام ابن عدی فرما رہے ہیں یعنی یہ حدیث شاذ اور منکر ہے. اب عجیب بات میں آپ کو سناتا ہوں. تہذیب التہذیب امام ابن حجر عسقلانی آپ نے احمد بن عبد الرحمن بن وہب جو کہ ابن وہب کے بھائی کا بیٹا ہے اس کے حالات میں یہ ذکر فرمایا وقال ابن ابی حاتم عن ابی زرعہ ادرکناہ ولم نکتب عنہ. امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ امام ابو زرعہ نے فرمایا ہم نے احمد بن عبد الرحمن بن وہب سے ملاقات تو کی ہے لیکن ہم نے اس کی ایک بات کو بھی لکھا نہیں ہے. اگرچہ ہم نے اس سے ملاقات کی ہے لیکن اس کی کسی بات کو ہم نے لکھا نہیں. قال وسمعت ابا زرعہ واتاه بعض رفقائي فحكى عن ابي عباد الله بن اخي ابن وهب انه رجع عن تلك الاحاديث فقال ابو زرعہ ان رجوعه مما يحسن حاله ولا يبلغ به المنزلة التي كان من قبل. امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ ابو زرعہ کے پاس میرے رفقا میں سے چند تشریف لائے، انہوں نے احمد بن عبد الرحمن کے بارے میں باتیں شروع کی تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تو انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا انہ رجع عن تلک الاحادیث کہ احمد بن عبد الرحمن احادیث منکرات سے رجوع کر چکا ہے. جو اس نے احادیث منکرات ایسی حدیثیں جو شرع شریف کے مخالف تھیں ان کو روایت کیا تھا احمد بن عبد الرحمن نے ان سے رجوع کر لیا ہے. جب امام ابو زرعہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا ان رجوعہ مما يحسن حالہ
کہ اس کا رجوع اب اس کا حال بہتر کر دے گا، اچھا بنا دے گا، یعنی جس حال میں وہ احادیث منکرات کو روایت کرنے میں تھا اس حال میں اب نہیں رہے گا، اب اس کا حال بہتر ہو جائے گا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں وَلَا يَبْلُغُ بِهِ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي كَانَ مِنْ قَبْلِ، لیکن جو اس کا حال احادیث منکرات کو ذکر کرنے سے پہلے تھا اس حال کو یہ نہیں پہنچ سکتا، اس نے ایسی احادیث کو روایت کیا ہی کیوں؟ تو دوستو اس کلام سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خود راوی احمد بن عبد الرحمن نے ان احادیث کو ترک کر دیا، ان احادیث سے رجوع کر لیا۔ عجیب بات ہے کہ بندیالوی صاحب اٹھے اور ایسی حدیث کو دلیل کے مقام میں پیش کر دیا، احتجاج کے مقام میں پیش کر دیا، دلیل بنا دیا، اور ایسی روایت سے انسانوں کی اولاد کو جن کی اولاد ثابت کر دی۔ یہ روایتاً کلام تھا۔ اب درایتاً دیکھتے ہیں اس حدیث کا حال۔ تو دوستو اس حدیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حیض کی حالت میں نطفہ ٹھہر جاتا ہے، جبکہ ہمارے فقہائے کرام نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ حیض براءت رحم پر دلیل ہے۔ یہ دیکھیں اللباب فی شرح الکتاب، امام عبد الغنی غنیمی المیدانی آپ نے کتاب العدت میں فرمایا لِأَنَّ الْحَيْضَ مُعَرِّفٌ لِبَرَاءَةِ الرِّحْمِ، وہ تو فرما رہے کہ حیض جو ہے وہ رحم کے بری ہونے پر علامت ہے، یعنی جس عورت کو حیض آئے سمجھ لو کہ اس کا رحم جو ہے وہ نطفے سے خالی ہے۔ تو جب حیض رحم کے نطفے سے خالی ہونے پر علامت ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حیض کی حالت میں ہی نطفہ ٹھہر جائے؟ لہذا یہ شرع شریف کے اصول اور مسائل کے خلاف ہے حدیث پاک۔ روایتاً بھی آپ نے حال دیکھ لیا اور درایتاً بھی دیکھ لیا، تو معلوم ہوا سید امام الغیرت نے جو کلام فرمایا وہ برحق ہے، وہی صحیح ہے کہ حیض کی حالت میں نطفہ نہیں ٹھہرتا۔ یہ نفس الامر کے خلاف ہے، طب کے بھی خلاف ہے، شرع شریف کے بھی خلاف ہے۔ لہذا جو بھی حدیث ایسی نظر آئے گی وہ انہی کی طرح موضوع و باطل ہوگی۔ تو مولوی شاہد بندیالوی صاحب کا اس روایت کو دلیل کے طور پر پیش کرنا بے جا ثابت ہوا، کیونکہ یہ روایتاً اور درایتاً دونوں طرح غلط ثابت ہوئی۔ تو ایسی روایت کیسے محل احتجاج میں پیش کی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صراط مستقیم پر مستقیم بنائے۔